اے انسان جب میرے محبوب کا امتی دنیا میں کسی کونے پر بیٹھ کر درود پڑھتا ہے، درود پڑھتے ہوئے اس کے اوپر نیچے ملتے ہیں، فرمایا درود میرے محبوب کے امتی ملتے ہیں، میں فرشتہ پیدا کر دیتا ہوں۔ کوئی بتا سکتا ہے؟ چلو وہاں کی تو باتیں اور ہیں، پوری دنیا کی باتیں تو اور ہیں، یہاں کی مرتبہ پڑا گیا ہوگا تو رب کتنے فرشتے پیدا فرماتے ہیں۔ فرمایا جب دونوں ہونٹ میرے بندے کے ملتے ہیں تب جب یہ درود پڑھتا ہے تو فرمایا ہونٹ کے ملنے پر میں فرشتہ پیدا کرتا ہوں۔ یہ ہے فرشتوں کی۔ آگے فرمایا یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ اگر رب ہمارے درود پڑھنے سے ہونٹ کے ملنے سے فرشتے پیدا کرتا ہے تو انسان پھر کیوں غافل ہے؟ اسی منہ سے گالا گلوچ کر رہا ہے، اسی منہ سے غیبت کر رہا ہے، اسی منہ سے لوگوں کی تہمتیں اور الزام لگا رہا ہے۔ جس رب نے اس منہ کو، تیرے اس زبان کو، تیرے اس ہونٹوں کو اپنے حبیب پر درود پڑھنے کے لیے فرشتوں کو پیدا کروانا تھا، اسی زبان سے، اسی ہونٹ سے تو نے لوگوں کو گالا گلوچ کرنا شروع کر دیا، اسی زبان سے لوگوں کو برا بھلا کرنا کہنے شروع کر دیا۔ فرمایا میرے بندے زبان کو سنبھال کے رکھنا، آنکھ کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ تو میرے حبیب نے فرمایا زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی حفاظت کی امانت اور دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ یہ تو میرے حبیب نے فرمایا تھا۔ آج ہم پتی کی طرف ہیں، ہماری نہ زبان محفوظ ہے، نہ ہماری آنکھ محفوظ ہے، نہ ہماری شرمگاہ محفوظ ہے، ہماری جوانیاں اسی میں غرق ہو رہی ہیں۔ رات کے 12 بجے تک ہمارے پاس موبائل کے لیے ٹائم ہے، نہیں ٹائم تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں۔ آج ہم نے اپنی آنکھ کو آلودہ کر دیا، اپنی زبان کو آلودہ کر دیا۔ میاں محمد بخش رحمہ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ میں ایک بار اس سے پہلے ان کے قول سے پہلے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، بڑی بہترین بات۔ فرمایا انسان جب اپنی آنکھ سے کسی کو دیکھتا ہے، فرمایا اسے دیکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کسی گلی سے میری بہن ماں نے بھی گزرنا ہے، میری بہن نے بھی گزرنا ہے۔ فرمایا آج تو کسی کو بہن کو دیکھ رہا ہے، جب تیری بہن اس گلی سے گزرے گی تو بتا کیا لوگ اندھے ہو جائیں گے؟ لوگ جب اندھے نہیں ہونے، جب تو دیکھ رہا ہے تو لوگ بھی دیکھیں گے۔ تو فرمایا میاں محمد بخش رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے انسان جتھے نت آنا جانا ہوئے اتھے رکھی پاک نگاہ، جتھے نت آنا جانا ہوئے اتھے رکھی پاک نگاہ، کعبے بانگے اسے تکیے رہی ہے تیرا۔ یہ سب قربان ہے۔ تو اے انسان اگر رب کعبہ کی قسم اگلی بات سنیں، اگر میری وجہ سے میں آپ کو نہیں کہتا، میں اپنے آپ کو الزام دیتا ہوں، اس لیے کہ ڈر لگتا ہے جس بیٹے نے، جس نوجوان نے آج باپ کا گردان پکڑ لیا وہ مولوی کا گردان نہیں پکڑ سکتا۔ مجھے ڈر لگتا ہے، میں آپ کو نہیں، اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں اگر میری وجہ سے کسی کی ماں بہن بیٹی راستہ بدل دے تو سمجھ لانا میں گلی میں پڑنے والا کتا بھی اچھا ہے کہ وہ اس سے بچ کر چلتے ہیں۔ میری جان میرے اور کتے کے درمیان میں کیا فرق رہا؟ اگر کسی کی بہن بیٹی نے مجھے دیکھتے ہوئے راستہ بدل دیا جیسے کتے کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، پھر میرے اور کتے کے درمیان میں کیا فرق رہا؟ میرے بھائیوں ہم نے اپنی حیثیت کھو دی ہے، ہم بچمون لے ہم آج راہ راست سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارا تو کام یہ تھا، نبی کے چھوٹے سے بچے صاحب پیارے آقا نے جان کا اعلان فرمایا، وہ چھوٹے بچے آئے، فرمایا اللہ ہمیں اجازت دے دیے، ہم بھی شریک ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تجھے اجازت ہے، اس کو اجازت نہیں ہے۔ ایک کو اجازت مل گئی، ایک کو اجازت نہ ملی۔ اب جس کو اجازت، جذبہ دیکھیں، جس کو اجازت نہیں ملی تھی نا اس نے اس سے
سے کہا جس کو اجازت مل چکی تھی، بھائی تجھے اجازت مل چکی ہے، پیارے آقا جب اجازت دے دیں واپس نہیں ہوتا، تجھے اجازت مل چکی ہے۔ میں ایک ہیلا کرتا ہوں، پیارے حبیب سے کہتا ہوں آقا جس کو آپ نے اجازت دی وہ تو میرے سے کمزور ہے، اگر نہیں تو کشتی کرا لیتے ہیں۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا آؤ اچھا کشتی کرا لیتے ہیں۔ اس کے کان میں کہا جب میری اور آپ کی کشتی ہو نا، آپ کو تو اجازت مل چکی ہے، مجھے نہیں ملی، اسی محبوب کے صدقے تم گر جانا، پیٹھ لگوا لینا، میں طاقتور ہو جاؤں گا، مجھے بھی جنگ میں جانے کی اجازت مل جائے گی۔ یہ بچوں کا جذبہ تھا، آج ہمارے بچے اس صف میں کھڑے ہیں تو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بندے میں زمین پر اپنا نئے اور خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا اللہ یہ تو فساد کرے گا۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہیں میں بنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا یا اللہ ہم تیری تسبیح نہیں کرتے؟ فرمایا تسبیح کرتے ہو پر آج تک مجھے کسی نے پہچانا ہے، میں اپنی پہچان کروانا چاہتا ہوں، میں اپنی پہچان کروا کے اس انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی پہچان کروانے کے لیے اس انسان کو پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تو رب کا ارادہ فرمایا یا اللہ اگر تیرا ارادہ ہے تو ہم حاضر ہیں، پھر بناؤ انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لے آؤ، عناصر اربع مٹی ہوا پانی جو سارا کچھ لایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پانی ڈال دو، گارا بن گیا، گارا بن کے میرے رب نے ڈال دیا۔ صدیاں گزری، فرشتے انتظار میں کیا ہونے والا ہے، فرشتے انتظار میں صدیاں گزر گئی۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ اس انسان کا کیا بنا جس کو تمہیں بنانا تھا؟ فرمایا صبر کرو، مجھے عشق کی برسات کرنے دو اس انسان پر۔ صدیاں گزر گئی، یا اللہ اب تو بنا لے اس انسان کو۔ فرمایا صبر کرو، مجھے اس پر نور کی برسات کرنے دو۔ پھر صدیاں گزر گئی، فرمایا یا اللہ اب اس انسان کا کیا بنا؟ میرے رب نے اشارہ فرمایا فرشتے صبر کرو، محبت کی بارش بھی برسانے دو، محبت کی بارش بھی برسانے دو۔ برس گئی، صدیاں گزر گئی، فرشتے پھر آئے، یا اللہ اب تو بنا دو۔ فرمایا نہیں رکتے، فرمایا یا اللہ نہیں رکتے، اب تو بنا دے، دیکھنا چاہتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت آدم کا پتلا بنا، جب پتلا بنا فوراً نہیں ڈالا، پتلا بنا کے چھوڑ دیا گیا۔ فرشتوں نے جب شکل و صورت دیکھی نا تو علماء جیسے لکھتے ہیں پیشانی میں نور محمدی ڈال دیا گیا۔ جب انہوں نے چہرہ دیکھا کہ ایک بڑا حسین بنایا ہے، یہ تو بڑا خوبصورت بنایا ہے رب نے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان احسن تقویم، یہ تو بڑا خوبصورت ہے۔ فرشتے تاریخ مفسرین لکھتے ہیں ٹکٹکی باندھ کر کئی صدیاں دیکھتے رہے اس انسان کو، آدم کو لے جا رہے ہیں۔ رب نے پھر اپنی رحمت کی چادر ڈالنا چاہیے اس پر، انسان پر۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تیری تصدیق تو بعد میں ہو سکتی ہے، اسے اور دیکھنے دے، اور دیکھنے دے۔ کئی صدیاں گزر گئی، وہ دیکھ رہے ہیں، پھر رب کی شان دیکھیں، بات دیکھیں، وقت قریب ہوتا جا رہا ہے اور ایک بحث ایسی ہے تو فرشتے نے دوسرے کو کون نہیں مارا، کہنے لگا بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، پر جب سے رب نے بنایا ہے ہلتا ٹوٹتا کوئی نہیں، ویسے ہی پڑا ہے، نہ کچھ بولتا ہے نہ دیکھتا ہے، ویسے ہی ہے، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ رب نے ارشاد فرمایا فرشتوں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ بڑا حسین ہے، جمیل ہے، اس کے حسن کے بڑے چرچے ہیں، پر بولتا کوئی نہیں، ہلتا کوئی نہیں۔ فرمایا تم چاہتے ہو میں بلواؤں اسے؟ فرمایا جو اپنی مرضی سے بن نہیں سکتا وہ بول کیسے سکتا ہے؟ میں نے بنایا تو میں ہی بلواؤں گا نا، جو اپنی مرضی سے بن نہیں سکتا وہ بول کیسے سکتا ہے؟ فرمایا یا اللہ بلوائیے۔ میرے قرآن کہتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب روح ڈالی گئی نا تو حضرت آدم دیکھا، حضرت آدم جب روح ڈالی گئی نا یوں آسمان کی طرف اٹھا،
جب آج کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے میں اس سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں 80 سال کا بابا ہے قرآن کو جو رکھ دیتا ہے بابا جی کیوں نہیں پڑھتے بیٹا پڑھا ہوا نہیں اخبار ہے پڑھ دیکھ رہا ہے تصویریں دیکھ رہا ہے بابا خبریں پڑھ کے سناؤ بیٹا پڑھا ہوا نہیں 80 سال کا ہو گیا پڑھا ہوا نہیں ہے آج ہم پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جب آسمان کی طرف کسی وہاں پر دیکھتے ہیں نا فرشتے کہتے ہیں اب دیکھنے کو لگا ہے اب آج کے بولنے بھی لگے تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں بلواؤں گا بولے گا فرمایا بلوائیے حضرت آدم نے جب دیکھا نا تو لا الہ الا اللہ کہے اٹھے فرشتے اپنی حالت میں کچھ نہیں ہوا اپنی کیونکہ رب تک وہ دل اپنی حالت میں ہے غور کرنا جب لا الہ الا اللہ کہا فرشتے اپنی حالت میں ہیں آگے حضرت آدم علیہ السلام نے جب کہا محمد رسول اللہ فرشتوں کے اندر حد مت کرے عجیب کیفیت ہے عجیب رکت تاری ہے عجیب ان پر محبت کے جو آثار ہیں عجیب حد ہے فرمایا اے آدم تجھے کس نے بتایا تجھے پڑھنا کس نے سکھایا فرمایا جس ذات نے پیدا کیا مجھے پیدا کرتے ہی اسی نے مجھے پڑھنا سکھا دیا ہے جب پڑھا حضرت آدم کے حیران پھر رب سے فریاد یا اللہ پڑھ تو میں نے لیا ہے پر یہ بتا مزے کی بات پر یہ بتا یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے فرمایا آدم کیا تو نہیں جانتا جس کا مقام ہوتا ہے نام بھی اسی کا ہوتا ہے گاڑی کو خریدتا ہے نام بھی اسی کا جس نے مکان بنوایا نام بھی اسی کا پلاٹ خریدا نام بھی اسی کا آدم جس کا نام لکھا ہوا ہے نا یہ ملکیت بھی اسی کی ہے یہ